معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں معیار عزت و عظمت دنیا نہیں ہے۔ خالق کی نگاہ میں معیار عزت و عظمت پیسہ نہیں ہے، مال دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خالق کی نگاہ میں عزت و عظمت کا معیار حکومت بھی نہیں، اقتدار بھی نہیں، وسیع خاندان، مضبوط پارٹی، مضبوط قبیلہ، یہ بھی عزت و عظمت کا معیار نہیں ہے۔ خالق کی نگاہ میں انسان کی رفعت و بلندی، انسان کی عزت و عظمت دو چیزوں سے وابستہ ہے، انسان صاحب ایمان بھی ہو، انسان صاحب علم بھی ہو۔ ایمان والوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور علم والوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، دنیا کی تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ سید الانبیاء کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا اس دنیا کی اگر مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت ہوتی، رب العزت یہ دنیا کبھی فرعون کو نہ دیتا، کبھی قارون کو نہ دیتا، کبھی نمرود کو نہ دیتا۔ یہ دنیا اپنے انبیاء کو عطا فرماتا، اپنے اولیاء کو عطا فرماتا۔ اور اسی لیے میرے مولا امیر المومنین نے تو فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال فإن المال يفنى عن قریب والعلم باق لا يزال۔ میرے مولا امیر نے فرمایا ہم اس جبار کی تقسیم پر راضی ہیں جس نے ہمیں علم دیا ہے، دشمنوں کو مال دیا۔ ہم اللہ کی تقسیم سے راضی ہیں، ہمیں علم عطا فرمایا ہے، دشمنوں کو مال دیا ہے۔ فإن المال يفنى عن قریب، مال تو عن قریب فنا ہو جائے گا۔ والعلم باق لا يزال، علم ایسی دولت ہے جسے کبھی زوال نہیں آ سکتی، علم لازوال دولت ہے۔ میرے محترم سامعین، علم عزت ہے، علم عظمت ہے۔ باب مدینہ علم نبی سے بڑھ کے علم کی عزت و عظمت کو کون پہچانتا ہے؟ جناب امیر نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا علم کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا العلم راس کل خیر والجہل راس کل شر۔ جناب امیر نے فرمایا ہر اچھائی کی، ہر خیر کی اساس اور بنیاد علم ہے، والجہل راس کل شر، اور ہر شر کی اور ہر برائی کی بنیاد وہ جہالت ہے۔ جس معاشرے میں علم زیادہ ہوگا اس معاشرے میں خیر زیادہ ہوگا، اور جس معاشرے میں جہالت زیادہ ہوگی اس معاشرے میں شر زیادہ ہوگا۔ سید الانبیاء کی حدیث مبارک سنیے، سرکار دو عالم کی حدیث مبارک یہ ہے خیر الدنیا والآخرت مع العلم، دنیا کی بھلائی بھی علم کے ساتھ ہے، آخرت کی بھلائی بھی علم کے ساتھ ہے۔ وشر الدنیا والآخرت مع الجہل، دنیا کا شر بھی جہالت کی وجہ سے ہے، آخرت کا شر بھی جہالت کی وجہ سے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جو فرمائے صاحب علم کیا ہے؟ او امیر المومنین کی زبان مبارک سے سنیں، نہج البلاغہ میں فرمایا العلم حیات والجہل ممات۔ علی مولا فرماتے ہیں علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ ہماری تمہاری نگاہ میں زندگی اور موت کا میزان الگ ہے، امیر المومنین کی نگاہ میں زندگی اور موت کا میزان الگ ہے۔ ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں جس کی نبض چل رہی ہے، ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں جس کا دل دھڑک رہا ہو، ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں جس کے سانس کا سلسلہ جاری ہو، نبض رک گئی، دل کی دھڑکن خاموش ہو گئی، سلسلہ سانس منقطع ہو گیا، ہم نے کہا یہ مر گیا۔ اور بارگاہ علوی میں امیر المومنین کی بارگاہ میں سوال کریں مولا آپ کی نگاہ میں معیار موت و حیات کیا ہے؟ جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں الناس موتا واہل العلم احیاء۔ علی مولا فرماتے ہیں سب لوگ مردہ ہیں صرف اہل علم زندہ۔ سب لوگ مردہ ہیں صرف اہل علم زندہ ہے۔ اور دوستو اس سے بڑھ کے ایک جملہ
نہج البلاغہ میں جناب کمیل کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا یا کمیل انما حلق خزان الاموال وهم احیاء، کمیل جنہوں نے خزانے اکٹھے کیے، جنہوں نے مال دنیا جمع کیا، وہ زندگی کے باوجود ہلاک ہو گئے۔ والعلماء باقون ما باقی الدہر، اور صاحبان علم اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی رہے گا۔ عالم مر کے بھی زندہ ہے اور جاہل زندگی کے باوجود مردہ ہے۔ جاہل کو زندہ نہ سمجھو، جاہل جو چلتی پھرتی لاش، اعیانہم مفقودہ فامثالہم فی القلوب موجودہ۔ میرے مولا نے فرمایا صاحبان علم کے بدن تو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، ان کے بدن تو زیر لحد اور زیر خاک سو گئے، لیکن ان کی تصویریں دلوں میں زندہ رہیں گی جب تک زمانہ ہے۔ صاحبان علم زندہ ہے۔ بڑی توجہ فرمائی اور میری توقع سے بھی زیادہ آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ جناب امیر کے فرمان کے مطابق، اور یاد رکھیے انسان کی انفرادی حیات بھی علم سے وابستہ ہے اور انسان کی اجتماعی حیات بھی علم سے وابستہ ہے۔ وہ افراد زندہ جن کے پاس علم ہے، وہ قومیں زندہ جن کے پاس علم ہے، وہ معاشرے زندہ جن کے پاس علم ہے۔ توجہ فرمائیے، قومیں کثرت سے نہیں، قومیں شخصیات سے بنتی ہیں اور شخصیات علم سے بنتی ہیں۔ قومیں کثرت سے نہیں ہوتی ہیں، تعداد کی حیثیت نہیں ہے، قومیں شخصیات سے بنتی ہیں اور شخصیات علم سے پیدا۔ انفرادی حیات بھی علم سے وابستہ، اجتماعی حیات بھی علم سے وابستہ۔ لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں، معاشرے علم کی وجہ سے زندہ ہیں۔ سوال یہ ہے علم کن کی وجہ سے زندہ؟ لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں۔ علم معاشرے میں، علم دنیا میں، علم کائنات میں کن کی وجہ سے زندہ ہے؟ اس سوال کا جواب بھی میرے مولا امیر نے نہج البلاغہ میں عطا فرمایا ہے۔ عظمت آل محمد پر ایک خطبہ ہے جناب امیر کا، جس میں آل محمد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے مولا امیر کے دو جملے یہ ہیں۔ فرمایا ہم عیش العلم و موت الجہل۔ علی مولا نے فرمایا یہ آل محمد ہیں جو علم کی زندگی ہیں، جہالت کی موت ہے۔ یہ آل محمد ہیں جو علم کی زندگی ہیں اور جہالت کی موت ہیں۔ تبھی تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا شرقا وغربا، مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ۔ امام پنجم کا فرمان ہے مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، دنیا کا کونا کونا چھان مارو، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے۔ دنیا کا کونا کونا چھان مارو، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے۔ جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ ضلالت ہے، وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ معدن علم و حکمت پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھرانہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل عزت ہے اور خوش نصیب ہو جیسے عالم رہنما، جیسے عالم ہادی اللہ نے کائنات میں ہمیں عطا فرمائے ہیں، کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ توجہ، جیسے عالم رہنما ہمیں عطا فرمائے ہیں، کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ دوستو، دنیا میں آ کے علم لینے والے اور ہیں اور اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے اور